إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات و تکبیرات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور تعریفی کلمات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زبردستوں کا زبردست ہے، حاکم اعلیٰ ہے، پوری کائنات کی ایک ایک مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، مخلوقات کی تمام تر ضروریات کو پیدا کرنے والا ہے اور ان تمام تر ضروریات کو اپنی تمام مخلوقات تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنانے والا ہے. ایک ایک ذرہ اگر کسی چیز کا محتاج ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا محتاج ہے. اور رب العالمین اپنی مخلوقات سے اس طریقے سے باخبر ہے کہ کوئی کام کرنا تو دور کی بات، کسی چیز کا دل میں خیال آ جانا وہ بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے. ذہن میں جو پلاننگ چل رہی ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے. جو ہم کرنے والے ہیں یا جس چیز کا ہم ارادہ کر لیتے ہیں اس چیز کے لیے قدم بڑھا لیتے ہیں اور پھر وہ کام ہو نہیں پاتا ہماری کوششوں کی وجہ سے، اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں. اور یہ تمام تر تعلیمات ہم تک کس طریقے سے پہنچی؟ ایک ہی ذات ہے، نبی آخر الزمان، سید المرسلین والآخرین، امام الخاتم النبیین، شافع روز جزا، آمنہ کے لال، میرے اور آپ کے رہنما و رہبر، امام اعظم و امام اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں ارب درود و سلام ہو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ اور عین شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس کو اچھے سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اور جیسا شریعت کا حق ہے کہ نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو ویسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.
آگے پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں سب سے بہترین جو رشتہ ہے وہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کون سا رشتہ ہے. سب سے بہترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا ہے. اس رشتے کے لیے بڑی تک و دو ہوتی ہے, جانچ پڑتال ہوتی ہے. پہلے رشتہ آتا ہے, ایک دوسرے کے گھر والے دیکھتے ہیں, مائیں بہنیں والدین پہلے سیٹسفائی ہوتے ہیں. جب ان کو لڑکا اور لڑکی پسند آ جاتے ہیں پھر اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد دکانوں پر جا کر دیکھا بھالی ہوتی ہے لڑکے کی, لڑکی کے گھر جا کر اس کا سگھر پنا دیکھا جاتا ہے. ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے, استخارہ ہوتا ہے. جب دل اس چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے, ہم تمام تر معاملات سے مکمل طور پر سیٹسفائی ہو جاتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں. پھر ہم اس چیز کے لیے قدم بڑھاتے ہیں کہ اب ہم نے اپنے بچوں کا رشتہ یہاں پر کرنا ہے. ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, پوری زندگی کا معاملہ ہے. مزاج کو دیکھنا ہے, گھر والوں کا دیکھنا ہے, طور طریقے دیکھنے ہیں, آگے زندگی گزارنی ہے. ساری چیزوں کے معاملات دیکھنے کے بعد کہ ایسی بہو لے کر آئیں کہ جو ہمارے بچوں کی تربیت اس انداز میں کر سکے کہ جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں. جس میں آپ نے پچھلے جمعے سنا تھا کہ ہم نے فوقیت کس چیز کو دینی ہے, دین کو دینی ہے. ان تمام تر چیزوں کے بعد جب سارے معاملات طے ہونے کے بعد جب میاں بیوی ایک رشتے میں, ایک بندھن میں بنتے ہیں اور پھر جب خدا نخواستہ ان کے اندر درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی ہے وہ میرے اور آپ کے اللہ کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو ہوتی ہے. اور یہ واقعہ کتب احادیث میں موجود ہے کہ شیطان جب رات کو سمندروں کے بیچ میں یا جہاں پر اس کی محفلیں لگتی ہیں وہاں پر محفل لگتی ہے اور سردار بیٹھتا ہے, اس کے تمام تر چیلے اس کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور اپنے پورے دن کی خبریں دیتے ہیں اور ہر کوئی بتاتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا, آج میں نے اس نیکی سے روک دیا لوگوں کو, آج میں نے یہ گناہ کروا دیا. وہ سب کے گناہ سن لیتا ہے, لیکن جب آخر میں ایک شیطان بولتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی ہے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری سیٹ پر آ کر بیٹھو. سب سے بہترین کام تم نے یہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان, زوجین کے درمیان لڑائی کروا دی. جو رشتہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے اندر تم نے بگاڑ پیدا کر دیا, اس کے اندر درار پیدا کروا دی. اس چیز کے بعد کتنے خرافات اور کتنے گناہ کے پہلو نکلتے ہیں یہ معاشرے کی صورتحال ہم سب بخوبی جانتے ہیں. ایک مرد اپنی بیوی سے اگر بدزن ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. ایک بیوی اگر اپنے مرد سے وہ ہو جائے, بدزن ہو جائے تو وہ گناہ کے کون کون سے پہلو آج سوشل میڈیا کے تحت ہمارے معاشرے میں نکل گئے یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرمایا, حدیث ابن ماجہ کی ہے, حدیث نمبر 1977 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم, تم میں سے بہتر وہ ہے, خیرکم لأہلہ, جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور پھر مثال کیا دی, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اور یہ کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جن کے کندھوں پر پوری امت کی ذمہ داری ہے. وہی آتی ہے, آپ اس کو یاد کرتے ہیں, صحابہ کرام کو سمجھاتے ہیں, ان کو سکھلاتے ہیں, نمازیں پڑھانی ہیں, درس دینا ہے, دنیا کے سارے کام کرنے ہیں, ایک ایک عمل کو دیکھ کر پرکھ کر اس کی نشاندہی کرنی ہے کہ امت کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے. اور پھر اللہ تعالی کے ایک ایک حرف کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اور پھر میرے اور آپ کے لیے تہجد کی نماز نوافل ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی, وہ تہجد بھی ادا کرنے ہیں. مجھے اور آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں, آپ پر پوری امت کی ذمہ داری تھی. اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. ان تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود آپ گھر کی ذمہ داری بھی بہتر طریقے سے نبھا رہے ہیں. اسی لیے مثال اپنی دے رہے ہیں.
میں اور آپ ذرا دکان پر زیادہ تر پھنس جاتے ہیں. کوئی آج ایسا کسٹمر آ گیا، یہ ٹریفک میں زیادہ پھنس گئے، چڑچڑے ہو کر آئے، سارا غصہ گھر والوں پر نکلتا ہے. ہم سب کا خوبی جانتے ہیں کہ گھر میں ہم کس حال سے داخل ہوتے ہیں. باہر والوں کے ساتھ ہمارا کتنا کیا رویہ ہے، اپنے دوستوں کی کتنی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، اپنے دکان والوں کے ساتھ ہم کتنے معاملات برداشت کر لیتے ہیں. کیا کریں، جناب علی کسٹمر ہے، اس کی 10 باتیں سننی پڑتی ہیں. حقیقتاً بات ہے یہ. لیکن کیا سارے غصے کے لیے اپنی بیوی اور بچے رہ گئے ہیں؟ ساری مصروفیت کے لیے بیوی اور بچے رہ گئے ہیں؟ کیا بچوں کو ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا بیوی کو وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ گھر میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ ہم دوستوں کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا ہمارے والدین کو ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنا ذہن بنانا ہے. بالکل تمام تر چیزوں سے اپنے ذہن کو خالی کر لیں. باہر کے معاملات باہر تک رکھیں، گھر کے معاملات گھر تک رکھیں، اور گھر ایک نئے ذہن سے اور فریش ہو کر جائیں. پھر میں اور آپ اچھے طریقے سے گھر والوں کو ٹائم دے سکیں گے، ان کے مزاج کو سمجھ سکیں گے، ان کی ضروریات کو سمجھ سکیں گے، وہ ہماری ضروریات کو سمجھ سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ گھر جانے کے بعد ہمیں روٹی گرم ملے، کھانا اچھا پکا ہوا ملے، گھر صحیح طور پر صفائی ستھرائی کے ساتھ ملے، بچے ہمیں وقت پر بگڑے ہوئے نہ ملے، ان کے کپڑے خراب نہ ہو، بیوی ہماری بچوں کو تیار کر کے صاف ستھری ہو کر خود بھی تیار ہو کر رہے. یہ سارے معاملات ہم چاہتے ہیں. تو کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اپنے گھر والوں کے لیے ہم کم سے کم اپنے ذہن کو فریش کر کے گھر میں داخل ہوں؟ اور کتنے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہونے کے وقت دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوتے ہیں. یہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک لیں تو ہم سب کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کا نام لے کر بھی داخل ہو رہے ہیں. گھر والے کو پھر بات کی بات ہے کہ ہم داخل ہوتے ہوئے گھر میں اللہ کو بھی یاد رکھ رہے ہیں یا نہیں. اور جب بات میاں بیوی کی آتی ہے تو ایک آیت ہمیں ضرور یاد آ جاتی ہے. آیت کون سی ہے؟ 5واں سپارہ ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 34. اور ہم بار یہ آیت سنتے رہتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالی نے مردوں کو قوام اور حاکم اور ایک درجہ بلند کر دیا، علی النساء، عورتوں پر فضیلت دے دی اللہ تعالی. لیکن کیا ہم یہ بات بھول گئے ہیں؟ جب کسی کو کسی عہدے کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کی اہلیت دیکھی جاتی ہے، اس کے اندر قابلیت دیکھی جاتی ہے، اچھی طریقے سے جانچ اور پڑتال کی جاتی ہے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس عہدے کے قابل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اور اس سے ہم یہ کام لے سکتے ہیں، تب ہم اس کو سلیکٹ کر کے اس کو وہ عہدہ دیتے ہیں. جتنے حکومتی ادارے ہیں ہم سب سے یہی امید رکھتے ہیں نا کہ جناب ٹریفک پولیس والے ہیں، ان کو اگر ٹریفک نہیں سنبھالا جا رہا تو خاک ان کو کوئی کام کرنا آتا ہوگا. ایک وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر یہی تانہ کشی کرتے ہیں کہ صرف سیٹ مل گئی ہے لیکن کام نہیں کر رہے. ایک امام کو بھی اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے خطیب کو بھی ہم سلیکٹ کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہم پہلے انٹرویو لیتے ہیں، آیا کہ 10 لوگوں کے سامنے بیان کر پائے گا، بات کو سمجھا پائے گا، لوگوں کے دلوں میں اپنی بات اور قرآن و حدیث اتار پائے گا یا نہیں پائے گا. اس کو عہدہ دینے سے پہلے ہم اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کرتے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اگر مرد کو یہ حاکم بنا دیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ سوچے سمجھے بغیر بنا دیا؟ میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریاں بھول گئے. ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم حاکم صرف حکم چلانے کے لیے نہیں، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں بابو، جتنا بڑی سیٹ پر انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے زیر نگرانی اتنے لوگ ہوتے ہیں اور اس نے ان سب سے کام لینا ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء یہ فرما دیا، مردوں کو ذمہ دار بنا دیا، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اور دنیاوی ذمہ داریاں بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلے جو دین کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے گھروں میں دین پہنچانا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اگر میں اور آپ اپنے گھر میں دین نہیں پہنچائیں گے تو دین کو کسی نے حاصل کرنا ہے تو وہ دوسرے ذرائع دیکھیں گے. جیسے پچھلے مہینے جمعے میں نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کو آپ نے بالکل ڈیپینڈ نہیں ہو جانا ہے علم حاصل کرنے کے. اس سے کیا چیزیں اختیار کرنی ہے؟ 2 کتابیں اختیار کرنی ہے. کتابوں کی طرف آپ کو آنا پڑے گا، کیونکہ جہاں خالص نہیں بکتا
وہاں ملاوٹ والا بک جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے بھائی، اگر دودھ خالص نہیں ملے گا تو بچوں کو تو پلانا ہے، ملاوٹ والا لیں گے کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو جہاں ضرورت ہے وہاں سے لوگ حاصل کریں گے۔ اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے نہیں نبھائیں گے تو وہ دوسرے ذرائع اختیار کریں گے، ہمارے بچے اپنے علم کو حاصل کریں گے، خواتین دوسرے ذرائع اختیار کریں گے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ آپ نے ایک آیت بھی مسجد کے اندر آنے کے بعد، نماز کے بعد، کسی درس میں، کسی واعظ میں، جمعے کے دن سن لی، جا کر سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتانی ہے، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری دنیاوی معاملات میں، سورۃ الاحزاب اٹھائیے، 22واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ ہم بار بار اپنی خواتین کو یہی بات بتاتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھی رہو، قرار پاؤ، باہر نہ نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے کی خواتین بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے باہر نکلتی تھی، تم اس طریقے سے باہر نہ نکلو۔ ہم اپنی خواتین کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اس بات کا درس دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہاں پر الفاظ آئے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو۔ جاہلیت الاولیٰ، پہلے کے لوگوں کی جاہلیت کی طرح۔ جب بھی بات جاہلیت کی آتی ہے ہمارے ذہن میں بہت قدیم زمانہ آ جاتا ہے، یا پھر بالکل کم پڑھے لکھا طبقہ آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ لیکن یہاں صرف کیا بتائی جا رہی ہے کہ بناؤ سنگار کر کے تیار ہو کر جو عورتیں بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں وہ جاہلیت والے کام کر رہے ہیں۔ اور جب معاشرے کا اور قرآن کا دونوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، تقابل کیا جاتا ہے، معاشرتی صورتحال سامنے آتی ہے، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی خواتین بناؤ سنگار کر کے کبھی یونیورسٹیوں میں نظر آتی ہیں، کبھی بازاروں میں نظر آتی ہیں، کبھی شاپنگ مال میں نظر آتی ہیں، کبھی عام بازاروں میں نظر آتی ہیں، کبھی شادی میں جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر نظر آتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہی پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے جو بناؤ سنگار کر کے اور بے پردہ ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا زمانے کا کام ہے۔ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کے اوپر جاہل کا لقب بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل صرف دنیاوی اعتبار سے کم پڑھے لکھا یا غریب طبقہ ہے۔ یہ کسی قدیم زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج کے زمانے میں تو کوئی جاہل ہے ہی نہیں جناب۔ نہیں، میرے اور آپ کے گھر والے اگر بے پردہ باہر جا رہے ہیں تو قرآن کی نظر میں اور آپ نعوذ باللہ جاہل ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری پہنچتی ہے کہ اگر ہم انہیں گھر میں رہنے کا سبق دے رہے ہیں تو ان کی ضروریات کی چیزیں ہم ان کو گھر میں مہیا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، اپنے کاموں کی طرف دھیان کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ پہلے کہ ہم ان کو گھر کا سودا سلف لا کے دیں۔ کتنی خواتین ہمیں باہر روڈوں پر نظر آتی ہیں، کن چیزوں کی دکان پہ؟ گوشت کی دکان پہ، سبزی والوں کی دکان پہ، فروٹ والوں کی دکان پہ۔ کیوں؟ بے وجہ نکل رہی ہے نا یہ باہر۔ پھر ان کا حوصلہ کھلتا ہے، پھر ہم بھی نرم ہو جاتے ہیں کہ جب یہ کام کر سکتی ہیں تو بازاروں میں بھی جا سکتی ہیں۔ پھر بازاروں کی زینت بن گئی، پھر چار چار خواتین مل کر جا رہی ہیں، پھر ان کے حوصلے کھل رہے ہیں، پھر اپنی بیٹیوں کو پڑھائی کے نام پر نکال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑھائی سے کوئی مولوی نہیں روکتا آپ کو، قرآن بھی نہیں روکتا، احادیث بھی نہیں روکتی، اس کے عوض کے اندر یا پھر اس کی آڑ کے اندر جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کی نشاندہی کرتا ہے اسلام۔ اس لیے جب بات زنا کی آتی ہے تو ڈائریکٹ زنا سے نہیں روکا جاتا، بلکہ فرمایا کیا جاتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے شک دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، چلنا پیروں کا زنا ہے، سننا کانوں کا زنا ہے، اور ہاتھوں سے امپلیمنٹ کرنا ہاتھوں کا زنا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے بعد پھر جو عمل کیا جاتا ہے وہ شرمگاہ کا زنا ہے۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے، اور اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمہارے کان، تمہارے آنکھ، تمہارے دل اور پورا کا پورا تمہارا جسم، ان تمام تر اعضاء سے الگ الگ طور پر سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن زبان کو تالے لگ جائیں گے اور اعضاء جواب دیں گے کہ تم نے یہ کام کیا تھا، تم نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے اندر دخل کس کا ہوتا ہے؟ بھائیوں کا بھی ہوتا ہے،
بیٹوں کا بھی ہوتا ہے، جوان بیٹوں کا جو اپنے جوان بہنوں کو یا والدین کو، والدہ کو نہیں روکتا. شوہر کا بھی ہوتا ہے. یہاں بات ہم شوہر کی کر رہے ہیں کہ ذمہ داریاں کو انہیں سمجھنا ہے، دین پہنچانا ہے. جب آپ کے گھر کا ماحول دین کے اعتبار سے بن جائے گا تو ان کے لگامیں خود ان کے اندر آ جائیں گی کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ میں نے اور آپ نے اپنی خواتین کی تمام تر ضروریات کو ان کے گھر میں لا کر دینا ہے. اور یہ بات تجربے کی ہے، میں خود بھی اس کا ضامن ہوں کہ جو چیز خواتین اپنی مرضی سے لے کر آئے نا، اس سے کم قیمت کا اور کم درجے کا سوٹ اگر شوہر اپنی مرضی سے لا کر اس کو دے دے تو خاتون زیادہ خوش ہو جاتی کہ میرے شوہر نے لا کر دیا مجھے، بجائے اس کے کہ وہ 2 گھنٹے بازار میں گھومے. آپ کوئی بھی چیز کم درجے کا سوٹ، کم درجے کی ضرورت کی چیز آپ گھر میں لے جائیں، آپ کی بیوی زیادہ خوش ہو جائے گی بجائے اس کے کہ وہ 2 گھنٹے خوار اٹھا کر اور بازار میں جا کر لے کر آئیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ اللیل ہے، عامہ سپارے میں آپ سب لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور عام طور پر عشاء کی نماز میں ائمہ کرام سے، اماموں سے سنتے بھی رہتے ہیں. اٹھائیے گا آج یہاں سے جانے کے بعد اس کی آیت نمبر 3 اور 4 اٹھا کر دیکھیے گا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر، اس سے پچھلی آیت میں قسم کا ذکر ہے. وما اور قسم اس ذات کی خلق جس نے پیدا کیا الذکر والانثى، مرد کو اور عورت کو. ان سعیکم لشتى، البتہ دونوں کی کوششیں مختلف ہیں. اس بات میں بڑی گہرائی ہے. کیا مطلب ہے دونوں کی کوششیں مختلف ہیں؟ دونوں کا جینے کا انداز، دونوں کی جنت میں جانے کی کوششیں، دونوں کا طریقہ، دونوں کا لائف اسٹائل مختلف ہے ایک دوسرے سے. اور یہ حقیقتاً بات ہے. مرد کو باہر کی ذمہ داریاں دے دی، عورت کو گھر کی ذمہ داریاں دے دی. اور یہ بات ہمارے تجربے میں ہے کہ ماں بچوں کی پیشاب پوٹیاں صاف کرتے ہوئے، ان کا رونا دھونا صاف کرتے ہوئے، راتوں کو جاگتے ہوئے جتنی چیزیں تکلیفیں برداشت کرتی ہیں ان کو پالنے میں، ایک مرد برداشت نہیں کر پاتا. مرد چڑچڑا ہو جاتا ہے. جن کی بیویاں انتقال کر جاتی ہیں وہ لازمی دوسری شادی بہت جلدی اس لیے کر لیتے ہیں کہ اگر بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ مرد سے نہیں ہوتے ہینڈل. حقیقتاً بات ہے، قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ چیز. انسان ذہنی طور پر چڑچڑا ہو جاتا ہے. اور جتنے اچھے طریقے سے مرد ڈرائیونگ کر لیتا ہے، باہر کے معاملات طے کر لیتا ہے، لوگوں سے ڈیلنگ کر لیتا ہے، کاروبار کو جتنے اچھے طریقے سے سنبھال لیتا ہے، اتنے اچھے طریقے سے ایک عورت نہیں سنبھال پاتی. اسی لیے آپ دیکھیں جتنی کمپنیوں میں خواتین جاب کے لیے جاتی ہیں، یا تو انہیں ریسپشن کی جاب ملتی ہے یا پھر انہیں ایڈورٹائز بنا دیا جاتا ہے کہ آپ نے بس یہاں کھڑے ہونا ہے، لوگوں کو گائیڈ کرنے، باقی سارے کام ہم کر لیں گے. یا پھر کسی ایڈورٹائز کے معاملات میں خواتین کو آگے کر دیا جاتا ہے اور فیکٹریوں میں مرد حضرات کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے تجربے میں آئی ہے ساری چیزیں. ہم حقیقت کی نگاہ سے معاشرے کو دیکھیں گے تو یہ بات آیا ہو جائے گی کہ ان سعیکم لشتى، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا لائف اسٹائل، دونوں کا جینے کا طریقہ، دونوں کی ذمہ داریاں، دونوں کے معاملات بالکل مختلف رکھے ہیں. جب مختلف رکھے ہیں تو پھر حاصل کہاں سے کریں گے ہم دونوں کی چیزیں؟ شریعت الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے. قرآن کے صفحات نعوذ باللہ کوئی جلے نہیں ہے، کوئی ختم نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اٹھا نہیں دیا. محدثین نے جو محنت کر کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو جنت کے نور سے منور کرے. وہ احادیث کو چھانٹ کر باقاعدہ سندیں تیار کر کر ہمارے سامنے ایک خلاصے کے طور پر وہ پیش کر گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا طریقہ یہ تھا. یہاں سے رہنمائی لے لو اور اپنے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا. اگر گھر کو جنت کا گہوارہ نہیں بنایا نعوذ باللہ یا خدا نہ خواستہ تو وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گا. دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس، یا تو جنت کا راستہ ہے یا پھر جہنم کا راستہ ہے. ان سعیکم لشتى، دونوں کے جینے کے انداز مختلف ہیں. خواتین کے بارے میں یہی آتا ہے کہ
کہ تم اپنی عزت کی حفاظت کر لو، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کر لو، شوہر کی فرما برداری کر لو اور صرف فرائض کی پابندی کر لو، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو اس دروازے سے داخل ہونا۔ لیکن مرد کے لیے کیا ہے؟ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، پوری امت کی ذمہ داری اگر تمہارے اندر طاقت ہے، نہیں ہے طاقت، جتنی تم ذمہ داری نبھا سکتے ہو اتنی تم نے نبھانی ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ورنہ تمہاری رعایا جو ہے، جو لوگ تمہاری بات مانتے ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، تمہارے دکاندار ہیں، جتنے لوگ تمہارے زیر نگرانی آتے ہیں، جو لوگ تم سے مشورہ لیتے ہیں، تمہاری بات کو مانتے ہیں، وکلکم مسئول، ان تمام تر کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ باہر کے معاملات تم نے دیکھنے ہیں، 10 لوگوں کو تم نے ڈیل کرنا ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے دیکھنے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب کسی مرد کا کام چھوٹ جاتا ہے، لاک ڈاؤن کے وقت بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، لوگوں کی فیڈ بدل گئی، لوگوں نے کھانے پینے کے معاملات شروع کر دیے۔ اب کیا کریں بھائی، کھانا پکانا آتا نہیں ہے، ان کی خواتین نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ میں خود ضامن ہوں، میرے ساتھ بھی یہ وقت گزرا تھا، ایک وقت آ گیا تھا کہ کوئی جاب نہیں، میں نے بھی کھانا پکایا، اور آپ یقین مانیں رات کو 3 بجے تک ہم دونوں نے مل کر شامی کباب بنائے، اس کو پیک کیے، سب کچھ کرے۔ میرا کام یہ تھا بس دکانوں پہ سپلائی کرنا۔ اور ابھی بھی ہم اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، کوئی کسی کھانے پکانے کا کام کرتا ہے، خواتین ان کے ساتھ لگتی ہیں اور کام کرتی ہیں، لیکن ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم بیچنے کے بعد، سارے کام کرنے کے بعد، دن بھر تھکنے کے بعد ہم گھر میں اس قدر چڑچڑے ہو کر جاتے ہیں کہ جب ہمیں ان کی دلجوئی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم بالکل گھر میں جاتے ہیں، بستر لگاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہم ان کی دلجوئی کریں، ان کے ساتھ 2 مہینے بول دیں، ان کی تھکن اتار دیں، ان کو وقت دیں؟ کیا بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں نے اور آپ نے اگر اپنے گھوڑے کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں دے دی، اشارہ بچوں کی طرف ہے، اگر اپنے بچوں کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں دے دی تو کل نعوذ باللہ یہی بچے بجائے جنت میں ہمارے صدقہ جاریہ کے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیونکہ اگر بچوں کی تربیت میں آپ کا ہاتھ ہے، اور یقیناً ہوتا ہے والدین کا ہاتھ، تو ان کے اچھے اعمال میں جہاں آپ کو نیکیاں ملیں گی، وہیں ان کے برے اعمال میں، چاہے بچے جوان ہو گئے ہیں، خود مختار ہو گئے ہیں، ان کی نیکیاں، ان کی برائیوں کے ذریعے آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ کیونکہ جو وقت تھا ان کو دعائیں سکھلانے کا، ان کو نمازیں پڑھانے کا، ان کی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا، ان کی تربیت کرنے کا، ان کو وقت دینے کا، میں اور آپ اپنی دکانوں میں مصروف ہیں۔ دکانوں کا ان کا ٹائم الگ ہے، اور جب گھر میں جائیں گے تو میں نے اور آپ نے اپنے ذہن کو بالکل خالی کر کے، بالکل خالصتاً اپنے وقت کو، اور وہاں جا کر قرآن کی تعلیم دینی، حدیث کی تعلیم دینی۔ یہ نہیں کہ جناب علی سب ٹوپی پہن کر بیٹھ جاؤ اور لڑکیوں کو بولے بھائی دوپٹے پہن کر آ جاؤ، نہیں۔ دین کی تعلیم باتوں باتوں میں ہوتی ہے۔ یہی بات میں اکثر آپ لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ دکانوں پر پورا ماحول بنانا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں ایک رسمی رواج بن گیا ہے کہ جب صبح دکان کھلتی ہے تو تلاوت کی آواز آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شام کو کیا ہو رہا ہوتا ہے اسی دکان پر؟ خوب گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، گانے چل رہے ہوتے ہیں، انہی کے گھر کی محفلوں میں۔ ہم نے تو شادیوں میں یہاں تک دیکھا کہ مہندی سے پہلے قرآن خوانی کروا لی، اب قرآن خوانی ہونے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ، بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ مہندی کی رات ہو، بارات کی رات ہو، ولیمے کی رات ہو، گانے اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی یہ وہی دیواریں ہیں جنہوں نے کل اللہ کا نام سنا تھا، یہ وہی صوفے ہیں، یہ وہی چادریں ہیں جہاں پر اللہ کا نام پڑھا جا رہا تھا، اور اب یہاں پر ناچ گانے اور ڈانس اور تصویریں اور گانے ہو رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے۔ اس مکس گیدرنگ کے لیے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، مختصر سا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یہی آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب 22 کا سپارہ، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنی خواتین کو گھروں میں رکھو، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکالو۔ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں، اور واقعہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کی جو قومیں تھیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ عاد اور سمود یہ بڑے
جاندار قومیں تھیں اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھیں. ان کا رہن سہن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی طرف کیا ہوا تھا, اور حضرت ادریس علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کا رہن سہن زمینوں کی طرف تھا. یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے. جو پہاڑوں میں رہتے تھے ان کے مرد بہت خوبصورت تھے, اور خواتین ذرا سیاہ فام تھیں, ذرا بدصورت ٹائپ کی. اور جو نیچے رہتے تھے ان کی خواتین بہت خوبصورت تھیں اور مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے, لیکن ایک دوسرے کا بہت فاصلہ تھا. شیطان ان کے اندر آیا نیچے والی قوم میں, حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں, اور کیا بن کر آیا؟ کوئی حاکم بن کر نہیں آیا, غلام بن کر آیا. آج کی تو غلامی زندگی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. جو پہلے کے غلام ہوا کرتے تھے اپنے آقا کی ایک زبان پر کیا کچھ وہ قربان کیا کرتے تھے, غلام بن کر آیا. اور کتنی مشکل ترین زندگی ہوتی ہے غلام کی. آ کر رہنے لگ گیا, رہتا رہا, اور پھر اس نے ایک لکڑی سے ایک بانسری نما کوئی چیز ایجاد کری, اور پھر وہ بجانے لگ گیا. لوگوں کو اچھا لگا, لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگ گئے. جمع ہوئے تو کافی لوگ ایک کے بعد ایک دوسرے کے بعد ایک مجمع جمع ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک میلہ منعقد کروایا, اور لوگوں نے بھی اس سے بانسریاں بجانا سیکھ لی. بانسریاں بجاتے رہے, ایک میلہ منعقد ہوا. جب میلہ منعقد ہوا تو سینکڑوں لوگ بانسریاں بجانے لگ گئے, جس کی آواز وہ پہاڑوں پر پہنچی. یہ ایسے کوئی پہاڑ نہیں تھے جیسے آج ہماری کٹی پہاڑی جو یہیں سے نظر آ جاتی ہے. پہاڑ بڑے بلند ہوا کرتے تھے, نیچے کی زمین بڑی بلند نیچے ہوا کرتی تھی. وہ وہاں تک جب آواز پہنچی تو ایک شخص کے کان میں آواز گئی. اس نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, بڑی سریلی ہے. وہ نیچے آیا, اور جب وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا یہاں کی تو خواتین بڑی خوبصورت ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ میلہ لگا ہوا ہے. اس نے جا کے اپنے قوم کو لوگوں کو بتایا. پھر جب دوسری دفعہ میلہ لگا تو پھر وہ سارے آئے. اس طرح مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگ گئے, اخلاق ہو گیا, اور پھر اس کے بعد ان کے اندر زنا عام ہو گیا. کتنی لمبی پلاننگ تھی. بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے ہماری مکس گیدرنگ جس کو ہم بالکل ایک لائٹ سا لے لیتے ہیں کہ جناب 2 گھنٹے کی تو محفل ہے, کیا ہو گیا, کون کیا کر لے گا. اسی محفلوں میں نعوذ باللہ سیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے لڑکوں اور لڑکی. اسی محفلوں میں جو ہے ہماری نگاہوں کا زنا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ باللہ. وہیں پر نمبر ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ باللہ. اور پھر وہیں سے دروازے نکل رہے ہوتے ہیں, اور پھر محفلوں میں نہیں تنہائیاں ناپاک ہو رہی ہوتی ہیں. ایک دفعہ ملنے کا صرف دوری ہوتی ہے. جب لوگوں کے نمبر ایکسچینج ہو جاتے ہیں تو پھر بات چیت کرنا اور ملنا کون سا مشکل ہے آج کے زمانے میں. تو یہ جو مکس گیدرنگ ہے, ہم یہودوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بڑی لمبی 100 سال پرانی پلاننگ ہوتی ہے, بولتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ دیکھو یہ شیطان کے حربے ہیں جو اس نے ہمارے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں. کتنی لمبی اس کی پلاننگ تھی, اور وہ کہاں پر جا کر زنا کے طور پر وہ شکل سامنے آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما دے. ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلا دے. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طریقے سے حسن سلوک کرنے والے بن جائیں کہ ان کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو کہیں اور چہرہ دیکھنے کی, کسی اور کا چہرہ دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام تر مردوں کو الرجال قوامون علی النساء, جن کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنائے, اپنی مکمل طور پر ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کی درخواست ہے. ہمارے بنسروڈ میں ایک ساتھی ہیں طہا, ان کے خالہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے, ہاسپٹل میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام تر مسلمان جو اس وقت صاحب فراش ہیں, بستروں پر ہیں, گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما لے. ہم سب کو فجر کی نماز کا پابند بنا دے. ہم سب کو یا اللہ جمعے میں وقت پر آنے والا بنا دے. اس جمعے کی اہمیت تو میں اور آپ ابھی تک سمجھے نہیں. اگر صرف نماز پڑھنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی 4 کی جگہ 8 رکعتیں کر دیتا. نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے, رکعتیں تو اور کم کر دی. مقصد کیا ہے؟ بیان سننا, بات کو سننا, سمجھنا, اپنے دل کو پاک کرنا, دل کو بدلنا, اور پھر جانے کے بعد اپنے ماحول کو بدلنا. کچھ نہیں پتا کہ کیا پتا یہ ہمارا آخری جمعہ, ہماری آخری نماز ہو, کچھ نہیں پتا ہم لوگوں کو. اس لیے اگر آج سبق نہیں لیا تو میرا خیال ہے ہمارے پھر دل سخت ہو جائیں گے, ہم کبھی سبق نہیں لے سکتے. ابھی 2 دن پہلے 2 جنازے پڑے اور ہم پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. یہ جنازہ کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ ہمیں اپنی موت یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی کی موت دیکھ کر بھی اگر ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے
تو پھر باتیں وعظ قرآن حدیث یہ تو پھر بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے والا بنا دے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.